السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار ہے 23 فروری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب۔ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بڑے اہم وکیل ہیں بین الاقوامی شہرت کے حامل زلفی بخاری، جو بشرا بیگم ہے ان کی بہن مریم ریاض بٹو، اور خان صاحب کے صاحبزادے قاسم، ان سے رابطے میں یہ وکیل رہے ہیں، اور اب یہ لے گئے ہیں معاملہ ارجنٹ اپیل میں۔ ارجنٹ اپیل انہوں نے کر دی ہے اقوام متحدہ کے خاص گروپ میں عمران خان صاحب کے لیے۔ دوسرا نقطہ بڑا اہم اس طرح سے ہے کہ آج 23 تاریخ ہے اور 25 کو خان صاحب کو لگنا ہے اگلا ٹیکہ، انجیکشن جو آنکھ میں لگتا ہے۔ اس سے پہلے دو بڑے اہم واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج آن دی فلور آف دی ہاؤس علامہ راجہ ناصر باز صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ خان صاحب سے معاملہ ٹھیک کر لیں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، نہیں گرانے دیں گے۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ اور پھر آج ہی کے دن اچک زئی صاحب کی جو نومینیشن ہے بینگ اپوزیشن لیڈر، اسے اکبر ایس بابر آئینی عدالت میں چیلنج کرنے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر آج ہی کے دن ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ساتھ میں یہ سالم بلوچ اور سلیم بلوچ کی کہانی آپ نے دیکھی ہوگی، بی ایل اے کا دہشت گرد، یہ مارا گیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے مہارنگ بلوچ اور ایمان مزاری صاحبہ ایک زمانے میں مسنگ پرسنز میں سے شمار کرتی تھیں۔ تو یہ بی ایل اے نے خود تشخیص کر دی، اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا کمانڈر تھا جو مارا گیا ہے۔ اس کے چکر میں الجزیرہ کی بھی شامت آئی ہوئی ہے کہ اس نے دہشت گردوں کو فائٹر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، لیکن دیر پا روشنی ڈالیں گے، آپ سے انشاءاللہ وعدہ رہا۔ آپ نے حکیم بابر کا نام سنا ہوا ہے؟ یہ چکلالہ اسکیم 3 پنڈی میں ہوتے ہیں، وہ لمبی سی داڑھی والے بارش، 60-65 سال عمر ہے۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، کیوں کی ہے، کس نیت سے کی ہے، اور پیغام وہ کیا دے رہے ہیں، یہ آخر میں، حالانکہ میرا موضوع نہیں ہوتا لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ سب سے پہلے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جناب علی، جہاں عمران خان صاحب کی صحت ہمارے فلور آف دی ہاؤس میں زیر بحث ہے، کمیٹیوں میں زیر بحث ہے، سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہے، وہیں یہ مدعا جا چکا ہے اقوام متحدہ میں۔ یہ سپٹمبر میں بھی اور دسمبر میں بھی ایک صاحب ہیں جیرڈ جینسر، یہ ہیومن رائٹس کے وکیل ہیں، واشنگٹن میں مقیم ہیں، نیو یارک ٹائمز میں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا زلفی بخاری صاحب اور دیگر سے رابطہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیرون ملک بیٹھی قیادت ہے، انہوں نے ان سے رابطہ کر رکھا ہے اپنے معاملات کو ٹیک اپ کرنے کے لیے۔ بالخصوص سپٹمبر میں انہوں نے خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور بشرا بیگم کی بہن کے توسط سے، زلفی بخاری صاحب کے توسط سے ایک درخواست ڈالی تھی کہ قید تنہائی میں رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کو، تو وہ اینڈ کی جائے، تو اس کا لیٹر بھی جاری کیا گیا تھا۔ یہ جو صاحب ہیں جیرڈ جینسر، انہوں نے آج انہوں نے جو ٹویٹ کیا، یہ میں آپ کو ان کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھتے ہیں، معروف وکیل ہیں انسانی حقوق کے، CNN اور دیگر ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ I have just submitted an urgent appeal to UN Special Rapporteur on the right to health on behalf of former Prime Minister Imran Khan, asking for his immediate intervention with the Pakistan regime. Imran Khan has lost most vision in one eye, and he and so many other political prisoners have been systematically denied essential medical treatment for serious health conditions. This must end immediately. یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں نے آج ارجنٹ اپیل داخل کروائی ہے اقوام متحدہ کا جو خصوصی رپورٹاج گروپ ہے، جو پرزنرز کو ان کے اوپر ہونے والے مبینہ ٹارچر کو ڈیل کرتا ہے، اس کی خدمت میں نے خصوصی اپیل جو ہے، ارجنٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی ہے، اور میں نے ان سے توقع کی ہے، امید رکھتا ہوں کہ جو خصوصی گروپ ہے اقوام متحدہ کا، یہ فوری مداخلت کرے گا پاکستانی جو اس وقت حکومت ہے، سرکار ہے، اس کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ جو ہے اس میں سے اکثر بینائی ان کی ختم ہو چکی ہے، موسٹ آف ہز ویژن وہ ختم ہو چکی ہے ان کے بقول۔ تو سسٹمیٹیکلی ان کے ساتھ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ بتدریج الزام یہ لگا رہے ہیں کہ وہ ختم کیے جا رہے ہیں، تو یہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے ٹیگ کیا ہے زلفی بخاری کو، PTO آفیشل کو، قاسم خان کو، خان صاحب کے صاحبزادے کو، ہیومن رائٹ گروپس کو، UN کو اور دیگر کو۔ اچھا، یہ زلفی بخاری صاحب نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اب سے عرض کی کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں محترمہ بشرا بیگم، ان کی ہمشیرہ ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ، گلف میں ہوتی ہیں، وہ اور زلفی صاحب یہ سپٹمبر سے بھی پہلے ان صاحب سے، جیرڈ جینسر سے رابطے میں تھے، ان کی خدمات یہ لے رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کے لیے یہ اقوام متحدہ کے جو مختلف فورم ہیں وہاں آواز اٹھائیں۔ تو سپٹمبر دسمبر کے بعد اب یہ تازہ ایپیسوڈ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں،
زلفی بخاری نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جب جنیوا میں دسمبر 2025 کی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک معمول کی وہاں پہ عرضی ڈالی تھی کہ قید تنہائی میں رکھا گیا خان صاحب اور دیگر کو، تو وہاں پہ ڈاکٹر ایلس جل ایڈورڈز، یہ ہیں یو این اسپیشل رپورٹار آن ٹارچر کی سربراہ، انہوں نے ایک مکالمے میں گفتگو کی تھی اس حوالے سے ان کی نشاندہی کے اوپر، اور ان سے منسوب پھر جو لیٹر تھا یا ان کی پریس ریلیز تھی وہ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ چھپی تھی، اس گروپ کے انڈر چھپی تھی۔ تب پی ٹی آفیشل اور دیگر نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، ڈاکٹر ایلس جیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو یہ دسمبر اور ستمبر کی باتیں ہیں، لیکن آج یہ واقعہ جو اس میں ارجنٹ اپیل انہوں نے دائر کی ہے۔ یہ زلفی بخاری صاحب نے سپتمبر میں یہ خود سے اناؤنس کیا ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وکیل نے خود سے یہ معاملہ لیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے یہ سپٹمبر میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس دیٹ 2 فارمل اپیلز ہیو بین سبمٹڈ ٹو دی یو این اسپیشل گروپ، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کے توسط سے ہم جیرڈ جینسن اس کے توسط سے ہم اسے لے کے جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں، یعنی ان کی سروسز ہائر کی ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں انہوں نے اس گروپ میں اپیل دائر کی ہے۔ بہرحال یہ اہم یہ ہے کہ اقوام متحدہ جیسے جو ادارے ہیں وہاں پہ بھی یہ مدعا زیر بحث آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کرکٹرز بھی خط لکھ رہے تھے، سپریم کورٹ بھی میں ذکر کرتا، وہاں بھی یہ مدعا زیر بحث آ رہا تھا، تو یہ اہمیت کا حامل تو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مقبول رہنما سابق وزیر اعظم، ان کی صحت کے مسائل ہیں اور اس کے اوپر معاملہ فہمی نہیں ہو پا رہی۔ آج جو دوسری میں نے اہم بات کرنی ہے وہ آپ سے کرنی ہے جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کے قائد حزب اختلاف ہیں۔ علامہ صاحب نے بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے، علامہ صاحب بڑی تفصیل سے بولے آج۔ انہوں نے کہا ہے کہ تقاضا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا علاج ایسا ہو جس سے ان کی فیملی مطمئن ہو اور ان کے ذاتی معالج کو آن بورڈ کیا جائے۔ عمران خان نے نہ خود باہر جانا ہے نہ ان کی فیملی کی ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے، یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور علامہ صاحب نے کہا کہ جب وہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ جیل میرے لیے نعمت ہے، انہوں نے کبھی گھر بھیجنے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ صرف فیئر ٹرائل کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھدار لوگ مسائل کو بر وقت حل کرتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، یہ اب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ان کے مطابق یعنی علامہ صاحب کے مطابق عمران خان کی فیملی کو سیاست نہ کرنے کا کہا گیا، مگر وہ خود اس معاملے پر سیاست نہیں کرنا چاہتے اور اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو بحران بننے سے روکا جائے۔ یہاں سوال، اچھا علامہ صاحب نے ایک بڑی اہم تجویز دی ہے۔ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سینٹ ممبران جو ہیں وہ کیوں کر اٹھ کے جیل نہیں جا سکتے، معائنہ کرنے کی صورتحال ہے کیا، آئیں ایک بار جیل جا کر دیگر قیدیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ چیئرمین کی طرف سے آرڈر جاری ہو تو اس ایوان کے 2-4 ممبران جا کر جیل میں صورتحال دیکھ سکیں۔ یہ بات یہاں اہم نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہ علامہ صاحب تصدیق کی کہ عمران خان صاحب باہر نہیں جانا چاہتے، نہ ان کی فیملی انہیں باہر بھیجنا چاہتی۔ ہم اپنے ویلاگ میں یہ تبصرے کی صورت میں خبر آپ کو دے چکے ہیں۔ دوسری بات جو میرے خیال سب سے امپورٹنٹ بات ہے، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، وہ علامہ صاحب نے یہ کہی کہ خان سے معاملہ ٹھیک کر لیں، وعدہ کرتا ہوں آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے۔ یہ پہلی بار کسی نے ایسا جملہ بولا ہے۔ میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے ایک ویلاگ میں معلومات دی تھی ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت کے توسط سے کہ جب یہ بیک ڈور روابط ہوئے، چاہے وہ گنڈا پور صاحب یا نقوی صاحب، تو مختلف ادوار میں یا امریکی جو وفد آیا تھا، ایک یہاں تک بھی پیشکش تھی کہ خان صاحب باہر نکلیں اور اپوزیشن لیڈر بن جائیں، میاں والی سے لڑیں، سسٹم چلنے دیں۔ اس پر بھی وہ نہیں ماننے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علامہ صاحب نے جب آج بات کی کہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی حکومت نہیں گرانے دیں گے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ ایک شخص کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تو ہم کیا کریں۔ ساتھ انہوں نے کہا ان کے رویے تو دیکھیں۔ اچھا، یہ جو رانا صاحب نے بات کی کہ ایک شخص جو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہم کیا کریں، اس بیان کو آپ کل انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری تھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صورتحال ہے کیا۔ ہمارا کام تو ایک فیئر انالیسز آپ کی خدمت پیش کرنا۔ صورتحال یہ ہے کہ کل عباسی صاحب کی سٹوری میں یہ مفہوم تھا کہ ان کو اگر خان صاحب یا اہل خانہ کچھ بھی ہم دے دیں ان کی تسلی نہیں ہونی، انہوں نے نہیں ماننا۔ آج رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو ماننے کو تیار ہی نہیں تو ہم کیا کریں۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں گرانے دیں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ باہر جانے کو وہ تیار نہیں ہیں، بنی گالہ یا دیگر جگہوں پہ سب جیل کی صورت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہیں، نہ وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر باہر آ کے اس حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔
اسی لیے جتنی بھی ایفرٹس اب تک ہوئی ہیں اس میں کوئی معنی خیز پیش رفت نہیں ہو پائی، کیونکہ آج علامہ راجہ ناصر باس نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے ایک یہ بات بھی کی ہے کہ ہم، آپ چاہے اسے فارم 47 کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، بات ہمیں بالآخر انہیں سے کرنی پڑے گی. یہ علامہ صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے کہ بالآخر ہمیں ان حکمرانوں سے ہی بات کرنا ہوگی، یہ فارم 47 کے ہی حکمران کیوں نہ ہوں. ہم سب جانتے ہیں فیصلہ کہاں ہو رہے ہیں، لیکن بات انہی سے ہمیں کرنی پڑے گی. حکومت عمران سے معاملہ ٹھیک کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے. یہ نکتہ میں نے اس لیے جان بوجھ کے چھیڑا ہے کہ آپ کی توجہ اس میں مجھے چاہیے تھی، کہ میرا خیال ہے کہ حالیہ جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن اور ڈیڈ اینڈ پہ دوبارہ صورتحال آ چکی ہے. یہ تک حکومت کو بتایا گیا ہے کہ خان صاحب تو کیمرے کو دیکھ کے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ رانا ثناء اللہ خود مختلف ٹاک شوز میں اس کے حوالے دے چکے ہوئے ہیں، اور اس لیے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن اور ڈیڈ اینڈ پہ جو معاملے گئے ہیں اس میں مجھے جو 25 تاریخ کو انجیکشن لگنا ہے، جس میں امید تھی کہ شاید اہل خانہ یا ذاتی معالجین میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جایا جائے اور شاید علاج کے لیے ہفتہ 2 ہفتہ انہیں ہاسپٹل رکھا جائے، وہ معاملہ مجھے کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ یہ جو معاملات یہاں تک پہنچے اس میں کوئی بہتری کی علامت مجھے دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے آنورڈ جانے کے لیے سلوشن ایک ہی ہے، اور وہ سلوشن یہ ہے کہ یہ علامہ صاحب، روچک صاحب جو ذمہ داریاں لے رہے ہیں، ان کو یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اس شخص کی ضمانت دے سکتے ہیں جس کی ضمانت دینے کو ان کی پارٹی کے لوگ تیار نہیں ہوتے. ان کو بھیجا جائے وہاں پہ اڈیالہ میں، یہ جا کے بات کر کے آئیں. ایک دوسرا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اچک صاحب جو ہیں اچانک ان کی جو تعیناتی ہے وہ اٹھا کے اکبر ایس بابر صاحب، مشہور زمانہ اکبر ایس بابر صاحب فارن فنڈنگ کیس کے، اور وہ شوکت عزیز صدیقی کے توسط سے گئے ہیں وفاقی آئینی عدالت میں. یعنی اچک صاحب کی جو نامینیشن ہوئی اور جو اپائنٹمنٹ ہوئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر قومی اسمبلی میں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خان تو نااہل ہیں، تو وہ نااہل شخص جو ہے وہ کیسے اپوزیشن لیڈر تعینات کر سکتا ہے. اور پھر جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں ان کے دستخط نہیں لیے گئے، ویریفیکیشن نہیں لی گئی کہ کیا ان کو اعتبار ہے یا نہیں. یہ مجھے اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ اگر تو آپ نے نامینیشن چیلنج کرنی تھی تو پھر علامہ صاحب بھی ساتھ نتھی ہوتے. اچک صاحب کو بالخصوص ٹارگٹ کیوں کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اکبر ایس بابر اور شوکت عزیز صدیقی اب منظر عام پر کیوں آئے ہیں؟ کوئی دال میں مجھے کالا دکھائی دے رہا ہے، کوئی گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے. اس کے اوپر غور کریں گے بعد میں اگلے ویلاگ میں. فی الحال میں نے تیسری شے آپ کو ڈسکس کرنی تھی، وہ سلیم بلوچ کی تھی. یہ دیکھیے جی، یہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے 13 جولائی 2023 کو ٹویٹ کر رکھا ہے، 13 جولائی 2023 کو، اور وہ بتاتی ہیں کہ 10 دن ہو گئے ہیں جب سے سلیم بلوچ کو فورسڈ ابڈکشن کی گئی ہے. یہ بلوچ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. انہوں نے ایمنسٹی اور ایچ ایس سی پی کو ٹیگ کیا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، اور کہا ہے کہ ریلیز سالم بلوچ یا سلیم بلوچ، ہم تو سالم بلوچ کہہ لیں یا سلیم بلوچ. یہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے بات. دیکھیے، میں کسی بھی ایسی چیز کے حق میں نہیں ہوں جہاں پہ غیر قانونی طور پر کسی کو اٹھا لیا جائے بغیر جرم بتائے، اس کی فورس ڈس اپیرنس کی جائے. میں بالکل اس کا حامی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن جو اصول کی بات ہے وہ مجھے کرنے دیں. مجھے نہ شوق ہے ان کی ترجمانی کرنے کا، نہ شوق ہے ان کی ترجمانی کرنے کا. سچ بات کرنے کا شوق ہے، جتنی ممکن ہو کر دیتا ہوں. یہ جو غیر قانونی طور پر کسی کو اٹھانا ہے، اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. لیکن یہ ماہرنگ بلوچ لکھ رہی ہیں 23 جولائی 2023 کو، 13 جولائی کو، کہ سالم بلوچ جو ہے اس کو 10 دن ہو گئے ہیں، اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اور فوج پہ، فورسز پہ، حکومت پہ الزام لگا رہی ہیں، اور بیچ میں ایمنسٹی اور ایچ ایس سی پی کو ٹیگ کر رہی ہیں. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ محترمہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ، انہوں نے 8 اگست 2023، حالانکہ یہ خود ابھی قید بھگت رہی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے کہ ویئر از سالم. اس کا جو کزن ہے اس کی بھی ڈس اپیرنس ہوئی تھی، اور اب اس کو بھی فورسفلی ڈس اپیئر کر دیا گیا ہے. ریلیز بلوچ مسنگ پرسنس، اور سالم بلوچ کی تصویر لگائی گئی. یہ سوشل میڈیا بڑی وائرل ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں آواز اٹھ رہی تھی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب علی، یہ شخص نکلا ہے بی ایل اے کا کمانڈر. یہ دیکھیں کیونکہ بی ایل اے نے خود بتایا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی آپریشن ہیراف 2، جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے 12 شہروں پہ حملے کیے، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ نام ہے سالم بلوچ، المعروف مولام، فادر نیم عبدالستار، ریزیڈنس ابصار تربت.
آگے اس کی ڈیٹیل سارے لکھ کے اور بتایا گیا کہ بی ایل اے کب جوائن کی، سپٹمبر 2023 ماؤنٹین فرنٹ کے اوپر۔ سالم بلوچ جو ہے یہ صرف گوریلا فائٹر نہیں تھا، یہ فلاں تھا، یہ ڈھمکان تھا، اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور یہ جو باہوٹ بلوچ ہے جو انڈین اور بلوچ کالعدم تنظیموں کا ایجنٹ ہے، اس نے خود اور بی ایل اے نے خود بھی اس کی تصویر جاری کر رکھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں، مسنگ پرسن کا ایشو جائز ہے، اسے جائز رہنے دیں۔ یہ جو آپ ان بدماشوں کی وکالت کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کی وکالت کرتے ہیں، اس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے، اس پہ مجھے 4 حرف بھیجنے کو دل کرتا ہے، لعنت بھیجنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ یہ شخص دہشت گرد تھا، یہ شخص دہشت گردوں کا کمانڈر تھا، یہ شخص بی ایل اے کا کمانڈر تھا۔ بی ایل اے کہہ رہی ہے صرف یہ گوریلا نہیں تھا، یہ بہت بڑا اثاثہ تھا جسے مار دیا پاک فوج نے۔ آپ اس کے لیے 2 سال سے ڈڈورا پیٹ رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے، تو پھر غلط کون ہوا؟ آپ کی یہ حرکتیں جو جائز کیس ہیں، جینون کیس ہیں، ان کو کمزور کرتی ہیں۔ اصل المیہ یہ ہے کہ اب ہر بندہ کہے گا کہ جو آواز اٹھائی ہے ان لوگوں نے وہ ساری غلط ہوں گی۔ ایسے نہ کریں۔ اسی سے مجھے یاد آ گیا الجزیرہ کی کہانی۔ وہ الجزیرہ نے لکھا، جو ہمارے لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے، ہزارہ سے تعلق، تو وہ ایک خودکش حملہ آور نے آ کے گاڑی اپنی موٹر سائیکل پھوڑی تھی اس کے ساتھ۔ پوری دنیا نے لکھا کہ دہشت گردی کی کارروائی ہے، ٹیررسٹ، ماں سوائے الجزیرہ کے جس نے کہا کہ فائٹر ہے، یہ اس کو فائٹر قرار دیا۔ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہوا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو دہشت گردوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، ایک، اور دوسرے وہ لوگ جو ویسے ہی جن کو خنث ہے، جن کو یعنی ویسے ہی یعنی اللہ رسول کا واسطہ ہے ان کو کہ انہوں نے ہر حال میں اس سسٹم اور اس فوج کی مخالفت کرنی ہے۔ بھائی الجزیرہ نے اگر یہ لکھا کہ یہ فائٹر ہے، تو ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا بہت اچھا یا بہت برا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی میڈیا کا تو بین الاقوامی میڈیا سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا کی سینسرشپ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا کا موازنہ ہے الجزیرہ کے ساتھ؟ الجزیرہ تو ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارہ ہے، اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو الجزیرہ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اگر قطر دوحہ میں کوئی بندہ پھٹے اور قطری وہاں مریں، تو کیا الجزیرہ تب بھی اس بندے کو فائٹر لکھے گا؟ جواب ہے نہیں، سادہ سی بات، نہیں لکھے گا۔ کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے یہاں الجزیرہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ سائیڈ لائن پہ ان کے ساتھ ہمدردی میں کھڑا ہے، کیونکہ یہ دنیا بٹ رہی ہے، یہاں دوست کا دشمن، دشمن کا دوست، اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور یہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اسے گلوریفائی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا لان تان کر رہی ہے۔ یہ جو مطالبہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن بند کر دیجیے، یہ حل نہیں ہوتا، لیکن ابھی ٹرانسمیشن بند ہوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، جانے سے پہلے میں نے آپ کو یہ سوال میرا ان لوگوں کے لیے جو اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ ایک پھٹنے والا دوحہ قطر میں پھٹے اور قطری مارے جائیں، تو کیا یہی الجزیرہ جس کے آپ گن گا رہے ہیں یہ اسے تب بھی فائٹر لکھے گا؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ فارمولہ نہیں لگانا کہ وہ ہم نے فلاں کیا، ہم نے فلاں کیا، ماضی کی غلطیوں کا میں ذمہ دار نہیں۔ میرا سادہ سوال ہے۔ خیر، کٹ اٹ شارٹ، میں ذرا آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ وہ حکیم بابر ہوتے ہیں ایک، ان کے حوالے سے مجھے بڑی کیوریز آئی تھی کہ ان کا ڈسکشن میں لے کے آئیں۔ وہ سفید داڑھی والے ہیں، بڑی لمبی سی بارش داڑھی والے ہیں۔ النور دواخانہ چکلالہ اسکیم 3 راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ فیس بک کے ایڈ بھرے ہوتے ہیں، جگر کی چربی، پیٹ کی چربی، شوگر کا علاج، کولیسٹرول کا علاج ان کی پھکیوں میں ہے۔ تو انہوں نے 60-62 سال کی عمر میں، یہ ناٹ آؤٹ ہیں، انہوں نے شادی کر لیا، نکاح کر لیا۔ تصویریں جاری کی گئی ہیں، بڑی شاندار دلہن بیٹھی ہوئی ہے جس نے لکھا ہوا ہے، حکیم بابر کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اسے لکھا ہوا ہے نام کہ ان کو قبول ہے، قبول ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے نکاح کیا ہے، عمر اور جیب اجازت دیتی ہے اور طاقت اجازت دیتی ہے، تو آپ بھی نکاح کریں۔ اور دلہن بہت خوش ہے، اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہے۔ انہوں نے کہا جی عمر کا فرق ہو یا حالات کا اختلاف، اصل چیز نیت کی سچائی ہے، نیت کی سچائی اور اس کی قانونی اور شرعی حیثیت ہے۔ حکیم صاحب کو بہت مبارک اور دلہن صاحبہ کو بہت مبارک۔ اب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ میں خبر ڈسکس کروں، بھائی میں نے بتا دیا یہ ہو گیا، میرا تجزیہ لینا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ حکیم صاحب نے اگر 60-65 سال کی عمر میں شادی فرما لی ہے کم عمر خاتون کے ساتھ، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، تو میں اس پہ کسی قسم کے سیکسسٹ ریمارکس نہیں دینا چاہتا، ماں سوائے ایک کے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ حکیم صاحب کا دواخانہ اب
پہلے سے 100 گنا زیادہ ترقی کرے گا۔ آپ ہماری قوم کی نفسیات سمجھتے ہیں؟ اب حکیم صاحب کو پیٹ اور جگر کی پھکیاں نہیں بیچنی پڑیں گی، ذیابیطیز اور کولیسٹرول کی پھکیاں نہیں بیچنی پڑیں گی۔ اب حکیم صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کارنامے سے متعلقہ جو ادویات ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، ان کی مانگ ایسی ہوگی کہ دواخانہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ دواخانہ اب ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پھیل پھول جائے گا، اور لوگ دواخانے میں جوک در جوک رخ کریں گے اور دوائیاں لیں گے اسی مرض کی۔ مجھے اجازت دیجیے۔